بیمار کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، تمہارا نقصان نہ ہو، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا موجب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بیمار شخص کی عیادت، بیمار پرسی بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں بیمار پرسی بھی داخل ہے۔ بعض فقہا نے اسے واجب تک کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی عیادت کی اگر کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرط یہ کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ آ چکا ہو، اس کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے وقت بکثرت یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے تمام لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دیجئے اور شفا عطا فرمائیے۔ آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ ایسی شفا دیجئے جو بیماری کا کوئی حصہ نہ چھوڑے۔ نیز بیمار کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، تمہارا نقصان نہ ہو، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا موجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچنے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے، اس سے ثواب کی بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو اس ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر مریض کا دل خوش کرنا مقصود ہو تو تیمارداروں سے کہہ دیا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر مریض کو اطلاع کر دیں گے کہ فلاں شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بٹھانا چاہے،
اس کے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے، لہٰذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔